السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈکشنری آف سورہ یاسین میں آج ہم ایک نئے لفظ ذللناہا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ جو لفظ ہے اس کے روٹ لیٹرز زال، لام اور لام ہیں۔ کبھی اس کا مصدر ذل بھی آتا ہے اور کبھی ذلت بھی آتا ہے۔ اردو زبان میں ہمارے ہاں کئی الفاظ ایسے ہیں جو اسی فیملی کے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم ایک لفظ تذلیل استعمال کرتے ہوتے ہیں، ذلت کا ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں، ذلیل ہونا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ اسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس فیملی کے 26 ورڈز استعمال ہوئے ہیں، اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک چیز، جیسا کہ ہم عموماً اس طرح کے سارے الفاظ کے ضمن میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوتے ہیں کہ ورلڈ کی ایک ٹریول ہسٹری ہوتی ہے، جتنے بھی ورڈز ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو اپنا ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا ایک مخصوص معنی حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ ٹریول کرتے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک خاص معنی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہوتے ہیں۔ البتہ اس معنی کا اس ابتدائی معنی کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ جو لفظ ہے یہ ذلت دابا سے نکلا ہے۔ ذلت دابا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سی بھی سواری، یعنی کوئی بھی ایسا جانور جس کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ اونٹ ہو سکتا ہے، وہ خچر ہو سکتا ہے، وہ گھوڑا ہو سکتا ہے، وہ گدھا ہو سکتا ہے، ایسا کوئی بھی جانور جو سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ جب اپنے عین شباب جوانی کے قریب پہنچتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سوار کو فوراً سے اپنی پیٹھ پہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ سوار کو ابتدائی طور پہ قبول نہیں کرتا، بلکہ شروع میں وہ سرکش ہوتا ہے، وہ منہ زور ہوتا ہے، اپنے سوار کو گرا دیتا ہوتا ہے۔ پھر اس کو بڑی کوشش کے بعد اس کو پھر آپ کہہ لیجئے مطیع اور فرما بردار بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے سوار کو اپنی پیٹھ اور پشت پہ قبول کرتا ہوتا ہے۔ ذلت دابا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سواری جو کہ شروع میں منظور تھی اور سرکش تھی، اب وہ مطیع بنا لی گئی ہے۔ جب یہ پروسیس ہو جاتا تھا تو عرب کہتے تھے ذلت دابا۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ جو کہ اس کے بالکل ابتدائی معنی کو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عیر المذلہ ایک لفظ استعمال ہوتا تھا عربوں کے ہاں۔ عیر المذلہ کہا جاتا تھا ایک ایسا گدھا کہ جس پر بوجھ لدا ہوا ہو اس کی پشت پر، اور پھر وہ پیچھے سے لاٹھی سے اس کو ہانکا جا رہا ہو، اور وہ جو شخص جو اس بوجھ کو لے جا رہا ہے وہ گدھے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، اور پھر لاٹھی سے اس کو بار بار سزا دے رہا ہو اور اس کو ہانکا جا رہا ہو، اور تب وہ جو ہے وہ گدھا اپنے رستے پہ چل رہا ہو اور اس کو فالو کر رہا ہو۔ یہی سے اب ایک ذرا اس کنڈیشن سے خاص طور پہ ہم ذلت کا معنی سمجھیں گے۔ ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا ذلت، وہ اسی کنڈیشن سے در حقیقت نکلا ہوا ہے کہ بوجھ پیٹھ کے اوپر ہے اور پھر ہانکا جا رہا ہے لکڑی کے ساتھ، لاٹھی کے ساتھ، یا پھر کسی بھی کوڑے کے ساتھ۔ اور بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ یہاں کھڑے ہو کر ہی اگر ہم ان الفاظ کو سمجھیں جو امام حسین علیہ السلام سید الشہداء نے کربلا کی زمین میں کھڑے ہو کر کہے تھے، یا بعض روایات کے مطابق آپ نے تحریک کربلا کے دیگر کسی منازل کے اوپر ان الفاظ کو بیان کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہیہات من الذلہ، یعنی ذلت ہم سے دور ہے۔ کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی ہم پر یزید کو مسلط کرے اور پھر اس کی بیعت ہم سے طلب کرے، اور امت مسلمہ کو بیعت یزید کے کوڑے سے ہانکا جائے اور امت مسلمہ کے کندھوں پہ خلافت یزید کو لاد دیا جائے، یہ ہمیں قبول ہرگز نہیں ہوگا۔ ہیہات من الذلہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ ذلت ہم کبھی قبول نہیں کریں گے، یہ ذلت ہم سے دور ہے۔ یہ جو اس لفظ کے ابتدائی معنی ہے کہ جانور کا مطیع اور فرما بردار ہو جانا، اسی معنی میں قرآن مجید میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ میں جب بنی اسرائیل کی گائے کے اوصاف کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جس کو انہوں نے ذبح کرنا تھا، تو وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، یعنی اس گائے کی کوالٹیز میں سے کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ ذلول، لا ذلول، یہ وہ گائے جو ہے اس کو ذلول نہیں ہونا چاہیے۔ بقرۃ لا ذلول، وہ گائے کہ جس کو، اچھا گائے کا استعمال اس وقت کیا ہوتا تھا؟ ہل چلانے کے لیے دو گائے جو ہے ان کو جوتا جاتا تھا، اور پھر ان کی گردنوں کے اوپر جو ہے وہ ایک لکڑی رکھی جاتی تھی، اور اس لکڑی کو ان کی گردن سے باندھ دیا جاتا تھا، پھر اس کے پیچھے ہل کو اس لکڑی سے
جو ہے وہ جوائنٹ کر دیا جاتا تھا اور پھر اس طریقے سے زمین پہ ہل چلانے کے لیے جانوروں کا اور گائے کا استعمال ہوتا تھا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جو تم لوگوں نے گائے ذبح کرنی ہے، انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہے کہ لا ذلول، جس کو ہل چلانے کے لیے ابھی تک جوتا نہ گیا ہو، تثیر الارض، اور وہ زمین پہ ہل چلانے کا کام اس سے نہ لیا گیا ہو. یعنی کیا مطلب؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی جانور ہوتا ہے تو اس کو اس کے جو اس سے کام لیا جاتا ہے اس کے لیے مطیع کرنا، فرما بردار کرنا اور اس کام کا عادی کرنے کا پروسیس اس گائے پہ بھی نہ ہوا ہو. یعنی کہ انسانوں کی خدمت کے لیے اس گائے کا بھی استعمال نہ ہوا ہو. یہ وہی معنی ہے ذلولن کہ جو ہم نے ابھی اس سے پہلے جانا ہے. اچھا، اس البتہ یہاں پہنچ کر ایک اور آیا بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو میرے اور آپ سے متعلق ہے، بنی اسرائیل سے متعلق نہیں ہے، کہ مجھے اور آپ کو ہمارے والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ اس گائے کی کوالٹی تو یہ تھی کہ لا ذلول ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر ماں باپ کے حوالے سے ذل نظر آنا چاہیے. وہ جو ذلت کا پہلو ہے، گائے کی کوالٹیز یہ تھی کہ وہ انسانوں کی خدمت اور اس کو جوتا نہ گیا ہو اور اس کو اور جو بھی اس سے کام لیا جاتا تھا وہ کام نہ کیا گیا ہو. لیکن ہمارے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے معاملے میں وَخْفِضْ لَهُمَا، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. کیا جھکانا ہے؟ جناح الذل، اپنی اطاعت کے پروں کو ان کے سامنے جھکا دو. ماں باپ کے سامنے ذل کی حالت میں رہیے، ان کی اطاعت میں اس قدر رہیے کہ آپ ان کے سامنے پاست، ذلیل اور حقیر معلوم ہو. یہ قرآن کی ڈیمانڈ ہے مجھ سے اور آپ سے. ذل کی حالت میں رہیں، یعنی ذمہ داری اور اطاعت کا جولا جو والدین سے متعلق ہے وہ ہماری گردن میں ہو. اور عین ممکن ہے کہ ہمیں لاٹھی اور کوڑے سے جو ہے وہ ہانکا جا رہا ہو، اور یہ ماں باپ کے سامنے یہی ہمارا ایگزیکٹ مقام بنتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں وہ جو والدین کو اختیار حاصل ہے کہ اپنی اولاد کو تادیباً سزا دے سکتے ہیں، اور اولاد کو سزا دینے کا اور ان کو مارنے کا حق ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جیسے ابھی ہم نے ذل کا معنی پڑھا ہے، تو عیر المذلہ کا معنی ہم نے جو ابھی پڑھا ہوا ہے کہ والدین کے سامنے ذلت کی حد تک جانے کو قرآن پسند کرتا ہوتا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کا جولا اپنی گردنوں اور اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں، اور ان کے فرامین کو اور ان کی اطاعت کے دائرے سے نکلنے کی صورت میں ہمیں کسی چیز سے اگر ہانکا بھی جا رہا ہو تو اس میں ہم اپنی تذلیل محسوس نہ کر رہے ہوں. یہی ہمارا ایگزیکٹ مقام اور مرتبہ ہے والدین کے مقابل میں. اچھا، یہ تو ہو گیا اس لفظ کا ٹریول ہسٹری. اس ٹریول ہسٹری کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے یہاں پہ بتانا کہ یہ جو لفظ ہے نا وَذَلَّلْنَاهَا، جیسا کہ کچھ یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، تو اس کے جو مصادر ہیں وہ دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں، دو ڈیفرنٹ اعراب اس کے استعمال ہوتے ہیں. کبھی ذل استعمال ہوتا ہے اور کبھی ذل استعمال ہوتا ہے. اگر زال کے اوپر ضمہ یعنی پیش ہو، ذل سے بنا ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے زور اور کسی کے قہر اور زبردستی کی وجہ سے جھکنا. یعنی معنی وہی جھکنا ہی ہے، لیکن ذل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کیوں جھکا ہوں، چونکہ میرے اوپر کسی نے زبردستی کی ہے، میں کسی کے سبب جھک رہا ہوں، میں اپنی چاہت سے نہیں جھک رہا، تو پھر ہم وہاں پہ کہیں گے ذل. لیکن اگر ذل آ رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کہ میری طبیعت کے اندر از خود وہ تبدیلی آئی ہے کہ میری طبیعت کے اندر جو سختی تھی، جو غصہ اور جو جذبات تھے اور جو تیزی تھی میری طبیعت کے اندر، وہ سارا کچھ زائل ہو گیا ہے، اور میری یہ سارے اوصاف جو تھے وہ مغلوب ہو گئے ہیں، اور میرے اندر عاجزی آ گئی ہے، انکساری آ گئی ہے اور اطاعت آ گئی ہے. یعنی کیا؟ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک ہی لفظ ہے لیکن معمولی سے تلفظ کی تبدیلی کے ساتھ کبھی یہ بے عزت اور بے آبرو ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ذل، جہاں انسان اطاعت قبول کرتا ہے از امر مجبوری، تو وہاں انسان در حقیقت بے عزت ہو رہا ہے، بے آبرو ہو رہا ہے. لیکن ذرا سا آپ نے تلفظ چینج کیا یعنی ذل پڑھا تو پھر وہاں عاجزی اختیار کرنے اور اطاعت کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر انسان کی جو ذلت ہے خود وہ اس کے اپنے ارادے اور اختیار اور اپنی مرضی سے ہو، اور ایسے مقام پر ہو کہ جہاں اس کی ذلت اس کو جچتی ہو، تو یہ من باب عز و انکسار ہوتا ہے اور یہ قابل تعریف ہے، یہ مستحسن ہے. قرآن نے اس مقام کو کئی جگہ پہ بیان کیا ہے. جیسے مومنین کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذلۃ علی المومنین،
کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ دوسرے مومنین کے حق میں نرم دل واقع ہوتے ہیں، عاجز و منکسر ہوتے ہیں مومنوں کے لیے۔ مومنوں سے اگر کچھ ان کو کبھی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کسی سے کوئی حق تلفی ہو جاتی ہے، تو وہ بڑے عاجز ہوتے ہیں، ان کے معاملے میں بڑے منکسر المزاج ہوتے ہیں، بڑے نرم خو ہوتے ہیں اور نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بھی اذلۃ علی المومنین کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے اندر جو غصہ تھا، جو اکڑ تھی، جو آپ کہہ لیجئے جو جذبات تھے، وہ زائل ہو گئے ہیں، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے زائل نہیں ہوئے۔ کسی نے میرے اوپر ان کو امپوز نہیں کیا، بلکہ میرے اندر سے وہ عجز و انکساری کا مادہ ہے، جس کی وجہ سے میں مومنین کے آنکھ میں بڑا عاجز اور منکسر مزاج واقع ہوا ہوں۔ تو قرآن اس چیز کو بڑا پسند کرتا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جنگ بدر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی تھی اور تم تب کیا تھے؟ اذلہ تھے، یعنی بے سر و سامان تھے، تم اس وقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ عجز و انکساری تمہارے اندر کی آواز تھی، تم دین اسلام کی خاطر درماندہ ہوئے تھے اور بے سر و سامان ہوئے تھے۔ تیسری جگہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہے سورہ نحل، کہ جہاں پہ شہد کی مکھیوں کے حوالے سے قرآن مجید گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اپنے چھتے بنائے اور لوگوں کے گھروں کے قریب چھتے بنائے اور پھر ہر طرح کے میوے کھاتی رہے، اور پھر قرآن کہتا ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، ذلل۔ النحل 69، یعنی شہد کی مکھی کو یہ کہا گیا ہے کہ بغیر کسی سرکشی کے نہایت مطیع ہو کر اپنے پروردگار کے بتائے ہوئے صاف صاف رستوں پر چلتی رہے اور پھر وہ شہد جمع کر کے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے شفا بنایا ہے۔ تو ذللا کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ جب اس شہد کی مکھی کو کلام ہوا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ فصلوں کی سبولا ربک، خدا کے جو بتائے ہوئے رستے ہیں، سبیل ہیں، انہیں پہ چلنا ہے تمہیں۔ ذللا بغیر سرکشی کے چلنا ہے، اطاعت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ یہ وہ معنی جو ہم قرآن مجید میں ذلل اور ذلت اور ذللناہا کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو آیا ہمارے سامنے موجود ہے دا ڈکشنری آف سورہ یاسین میں، جس آیا کی وجہ سے ہم اس لفظ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ یہ سورہ یاسین ورس نمبر 72 ہے، البتہ ورس نمبر 71 کا تسلسل ہے یہ آیا، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مویشیوں کو، انعام کو، کیٹلز کو ان کے اختیار میں دے دیا ہے، ان کے بس میں کر دیا ہے، یعنی مال مویشی تمہارے ذلل ہیں، تمہارے اختیار میں ہیں، تم ان کے کرتا دھرتا ہو اور تمہارے ہی بس میں کر دیے گئے۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ سمجھنا ہے ہمیں، مال مویشیوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ذلل بنا دیا ہے اینیملز کو تمہارے لیے، یعنی وہ تمہارے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ لیکن ماں باپ کے بارے میں ہمیں کہتا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ والدین کے مقابلے میں تمہیں ذلل بن کے رہنا ہے۔ جیسے مال مویشی سوائے تمہارے فائدے کے اور کہیں استعمال نہیں ہوتے اور وہ تمہارے اختیار میں ہوتے ہیں، تمہارے بس میں ہوتے ہیں، تمہیں بھی والدین کے اختیار اور بس ان کی اطاعت گزاری کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے۔ اس آیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مال مویشی تمہارے ذلل ہیں، بس تم کیا کرتے ہو؟ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو تم کھاتے ہو، جن کا گوشت استعمال کرتے ہو۔ یعنی انسانوں کو ان کے اوپر غلبہ حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، اور وہ انسان کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ سورہ یاسین میں اس لفظ کے ضمن میں ہم جب اس لفظ کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات اور اس کے وہ تمام افراد اور ہستیاں کہ جن کو خالق کائنات نے ہمارے لیے واجب الاطاعت قرار دیا ہے، کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہمارے سرپرست ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ولی ہو سکتے ہیں، ان کے احکام کو تہ دل سے ماننا اور اپنے وجود کے ساتھ ود ایکسپیرینس ماننا ہی حقیقی عزت ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا ذلت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اس ذلت کے بارے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ہیہات من الذلہ۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اس دنیا میں عزت و سرفرازی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور قیامت کے دن بھی عزت مند، عزیز اور سرفراز لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔